بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار حضرت آدم کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے قصے کو ریپیٹ فرمایا ہے۔ حضرت آدم کے قصے کو پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا تو سارے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں، تو سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ سارے فرشتوں کے حضرت آدم کو سجدہ کرنے میں حضرت آدم کو ایک لطیف اشارہ تھا کہ جیسے یہ فرشتے تمہیں اکنالج کر رہے ہیں، اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں کچھ ایکسیپشنل کوالٹیز عطا کی ہیں، تمہیں کچھ غیر معمولی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے کریٹیوٹی رکھا ہے۔ اس بنیاد پر سارے فرشتے تمہیں اکنالج کر رہے ہیں، تمہارا اعتراف کر رہے ہیں۔ تو جس پروردگار نے تمہیں یہ ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تم بھی اپنے پروردگار کے معترف بنو، تم بھی اپنے پروردگار کا اعتراف کرو، اس کو اکنالج کرو، اس کے شکر گزار بنو۔ لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ قرآن میں یہ تو ملتا ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، مگر اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا ہے کہ حضرت آدم نے بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب پیدا کیا، انہیں جنت میں بسایا، تو وہ ہر طرف دیکھ رہے تھے کہ سارے فرشتے ان کا اعتراف کر رہے ہیں، مگر ان کے اعتراف میں وہ ٹریگر نہیں ہو سکے اپنے مقصد کی طرف کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجودہ دنیا کو اسی لیے بنایا ہے، اور یہاں پر جو کبد کے حالات رکھے ہیں وہ اسی لیے تاکہ انسان اپنے مقصد وجود کی طرف ٹریگر ہو سکے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو کبد کے حالات میں رکھا ہے۔ یہ کبد کے حالات انسان کا ابدی مقدر نہیں ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان ابدی طور پر کبد کے حالات میں رہے، بلکہ کبد کے حالات انسان کو اس کے مقصد کی طرف ٹریگر کرتے ہیں، اس کو اس کے مقصد کی طرف دھکا دیتے ہیں، اس کو اس کی مقصد کی طرف ڈھکیلنے والے ثابت ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب تک حضرت آدم جنت میں رہے، کہیں پر ذکر نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے خدا کی حمد کی ہو، خدا کا شکر بجا لایا ہو، خدا کے لیے شکر گزاری کی ہو، مگر جیسے ہی وہ اپنی غلطی کے بعد جنت سے محروم کیے گئے اور ان کو موجودہ دنیا میں بھیج دیا گیا، تو فوراً ہی انہوں نے اپنی حیثیت واقعی کو دریافت کر لیا، اور اس کا اعتراف انہوں نے ان الفاظ میں کیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں فرمایا اور ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہیں فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم جیسے ہی دنیا میں پہنچے، انہوں نے اپنی حیثیت واقعی کو دریافت کر لیا، انہوں نے اپنے مقصد وجود کو دریافت کر لیا، انہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو موجودہ دنیا اس لیے ہے تاکہ انسان یہاں پر رہ کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرے، اور پھر
وہ اپنے آپ کو موجودہ دنیا میں رہ کر جنت کا استحقاق ثابت کرے تاکہ خدا اس کا اپنی جنت کی ابدی دنیا میں بسائے۔ اسی لیے جب انسان موجودہ دنیا سے گزرنے کے بعد آخرت کی دنیا میں پہنچتا ہے تو اس کے لیے جنت ایک ایسا عظیم تحفہ ہے، ایک ایسی عظیم نعمت ہے، ایک ایسی عظیم دنیا ہے کہ وہ پکار اٹھتا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں کبد کی دنیا سے نکال کر ایک ایسی دنیا میں پہنچا دیا ہے جہاں پر کبد کے حالات نہیں ہیں، جہاں پر خوف نہیں ہے، جہاں پر غم نہیں ہے، جہاں پر حزن کے تجربات نہیں پیش آئیں گے۔ تو ہاں، آخرت کی دنیا حزن فری دنیا ہے اور موجودہ دنیا حزن والی دنیا ہے، غم والی دنیا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ انسان جب جنت میں پہنچے تو اس کو جنت کی قدر معلوم ہو، وہ جنت کا اعتراف کر سکے اور پھر وہ اپنے پروردگار کا بے انتہا شکر گزار بندہ بن کر وہاں پر ابدی طور پر زندگی گزار سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موجودہ کبد کی دنیا میں رہ کر خدا کی معرفت حاصل کرنے اور اس کی جنت کی طلب پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔